بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں رحم دل اور ظالم دونوں ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ بعض لوگ بے زبان جانور تو کیا انسانوں پر بھی رحم نہیں کرتے، جبکہ بعض لوگ انسانوں تو کیا بے زبان جانوروں پر بھی ایسے رحم کرتے ہیں جیسے یہ جانور ہی ان کے لیے سب کچھ ہوں۔ ایسا ہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا جن نے ایک بکری کے بچے کو زیر زمین پائپ سے نکالا، لیکن ان کے جواب میں اس بکری نے ان کے ساتھ جو کیا وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والے اس ادارے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ 2 دن تک مسلسل محنت کرتے رہے، اور آخرکار ان نے اس بکری کی جان بچا لی۔ اس بے زبان کی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کی کاوشوں اور انتھک محنت کو دیکھ کر ہر رحم دل شخص کا دل گرما جائے۔ ناظرین، ایک دن ایریزونا ہیومین سوسائٹی میڈیکل ٹیکنیشینز کو کسی نامعلوم شخص کی کال آئی، اور اس شخص نے ان لوگوں کو بتایا کہ مجھے زمین کے نیچے سے کسی بکری کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ناظرین، اس علاقے میں حال ہی میں طوفان آیا تھا، اور اس طوفان کی وجہ سے بکری کا یہ بچہ زیر زمین موجود فصلوں کو پانی دینے کے لیے بنائے جانے والے پائپس میں گر گیا تھا۔ یہ پائپ سینکڑوں فٹ دور تک جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ بات صحیح طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بکری کا بچہ کس جگہ ان پائپس میں گرا۔ اس وجہ سے ایک دن ناکام ہونے کے بعد یہ لوگ گھر تو چلے گئے، لیکن اگلے ہی دن یہ لوگ سنیک کیمراز لے کر واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن یہ لوگ اس خاص کیمرہ، ہتھوڑے اور دیگر بھی کے یہ ایک طرح کے اوزار اپنے ساتھ لائے تاکہ ناکامی کا کوئی چانس نہ ہو، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ زیر زمین یہ بکری کا بچہ کس حال میں ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تقریباً 100 فٹ دور تک پائپس میں کیمرہ ڈالنے کے باوجود بھی اس ٹیم کو یہ بکری کا بچہ نہ مل سکا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ایک اور جگہ جا کر کنکریٹ کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ اس جگہ سے کیمرہ کو ڈالا جا سکے۔ یہ لوگ محض ایک اندازے سے ہی کام کر رہے تھے، اور 3 گھنٹے لگاتار کام کرنے اور کئی انچ موٹے پائپ کو توڑنے کے بعد ان لوگوں کو آخرکار یہ میمنہ نظر آ ہی گیا۔ آخر اس جگہ سے بھی ان نے کنکریٹ کو جیسے تیسے کر کے توڑ ڈالا، اور ان میں سے ایک شخص نے اس جگہ سے ہاتھ ڈال کر اس بکری کے بچے کے ساتھ لاڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے زندگی کی امید دلائی جا سکے، اور ادھر جیسے ہی اس نے ہاتھ اندر ڈالا، اس بکری نے اس شخص کا ہاتھ چاٹ کر اس شخص کے ساتھ اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کیا، جیسے یہ بکری جانتی تھی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ آخرکار اس بکری کے سینگ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے، اور اس جگہ سے محض اس کا منہ ہی باہر آ سکتا تھا، جو کہ ان نے باہر نکال دیا تاکہ کم از کم وہ ٹھیک سے سانس تو لے سکے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے ارد گرد سے کنکریٹ توڑنا شروع کر دی، اور اب یہ پائپ اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اسے اس بکری کو کھینچ کر کامیابی سے باہر نکال لیا گیا۔ ان لوگوں کے پاس جو بھی تھا ان نے اس ایک بے زبان جانور کی جان بچانے پر لگا دیا تھا، اور ان لوگوں کی مشقت کی وجہ سے اس بے زبان کو یقینی موت سے بچا لیا گیا۔ ناظرین محترم، ہر جانور ہی خود میں بہت خاص ہے۔ کچھ طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں، کچھ رفتار کے لیے اور کچھ عقل کے لیے، لیکن یہ جانور تمام جانوروں سے کافی مختلف ہے۔ اس جانور کے اس عجیب و غریب کام کی تصاویر ایک فوٹوگرافر نے بنائی۔ اگرچہ پہلی نظر دیکھا جائے تو اٹلی کا یہ ڈیم کچھ خاص نہیں لگتا، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیز اس ڈیم کی بالکل کھڑی دیوار پر چڑھ رہی ہے۔ اسے مارخور کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو مارخور کی اسی خاصیت کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اس کو سارے جانوروں سے مختلف اور خاص بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ مارخور اس ڈیم کی کھڑی دیوار پر کیوں چڑھتے ہیں، اور اسرائیل کا ایک پروفیسر مارخور کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، اٹلی کا پیزا، کارز اور فٹ بال کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن اس کا سنگینو نامی ڈیم بھی ایک بڑی ہی عجیب وجہ سے مشہور ہوا۔ اٹلی کے اس ڈیم کی یہ دیوار ہاتھ سے بنائی گئی ہے، اور پہلی نظر میں یہ دیوار ایک بالکل ہی عام سی دیوار نظر آتی ہے، لیکن اس دیوار پر یہ مارخور اکثر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ تو اس دیوار پر گھاس ہے، نہ ہی اس دیوار سے آگے کہیں راستہ جاتا ہے۔ پھر یہ مارخور اس دیوار پر آخر کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ 160 فٹ اونچی دیوار ہلکی سی ایک اینگل پر ہے اور مکمل طور پر کھڑی نہیں ہے، لیکن ایک نظر دیکھا جائے تو یہ دیوار بالکل سیدھی نظر آتی ہے۔ جب ان فوٹوگرافرز نے مارخور کی اس دیوار پر چڑھتے ہوئے تصاویر اپلوڈ کیں تو سب نے یہی سوچا کہ یہ جھوٹ اور فوٹوشاپڈ ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مارخور بغیر کسی پریشانی کے اس پر چڑھ جاتے تھے۔ لیکن لوگوں نے جب خود سے اس کی تحقیقات کیں اور اپنی آنکھوں سے اس جگہ جا کر دیکھا
تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈیم ایک عام جگہ سے سیاحوں کی پسندیدہ ترین جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ اگرچہ بکریوں کی باقی نسلوں میں بھی درختوں پر چڑھنے کی کچھ حد تک قابلیت موجود ہوتی ہے، لیکن مارخور کی دیوار پر چڑھتے ہوئے یہ تصاویر دیکھنے کے بعد انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ امریکہ میں پائی جانے والی ایک خاص بکری کی نسل کی ایک امریکی ڈیم پر چڑھنے کی تصاویر ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ یہ مارخور ہے اور ایسا بظاہر ناممکن کام کر دکھانا ایسے ہی جانور کے بس کی بات ہے۔ مارخور اس دیوار پر اس طرح چڑھ جاتا ہے جیسے وہ سیدھے زمین پر چل رہا ہو۔ ان دو تصاویر میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ دو مارخور اس ڈیم کی دیوار پر اتنی اونچائی پر آ گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج وہ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، لیکن یہ ان کے لیے روز کا کام ہے۔ آخر کیوں وہ ان پتھروں پر چڑھ جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب امریکہ کے نیچر کنزروینسی میں کام کرنے والے جیف اوپرمین نامی اس شخص نے دیا۔ اوپرمین نے کہا کہ مارخور کا اس ڈیم پر چڑھنا خوراک حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آس پاس تو مارخور کی کوئی خوراک نظر نہیں آتی۔ یہ جانور ایک ناممکن نظر آنے والی دیوار پر اپنی خوراک کی ضروریات ہی پوری کرنے آتے ہیں۔ یہ مارخور اس ڈیم کی دیوار کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والا نمک اس کے پتھروں سے چاٹتے ہیں، اور ایک زولوجسٹ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس بات کی مکمل طور پر تصدیق بھی کی، اور اس نے کہا کہ تمام جانور نمک کو پسند کرتے ہیں اور یہ نمک ان کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کے مسلز اور ان کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا۔ بالخصوص مادہ مارخور جب اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو نمک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہی اس ڈیم کی دیوار پر اکثر مادہ مارخور اور ان کے بچوں کو ہی دیکھا گیا ہے۔ اس پروفیسر کی بات درست بھی ہے، کیونکہ نر مارخور اپنے بڑے سینگوں کی وجہ سے بڑی ہی آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس ڈیم کی دیوار پر صرف چھوٹے سینگوں والے مارخور ہی دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ صرف مادہ یا بچے ہی ہوتے ہیں۔ اٹلی کی یونیورسٹی کی ایک پروفیسر نے بتایا کہ میں نے کبھی کسی نر مارخور کو اس دیوار پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ ان کا وزن تقریباً 100 کلو سے زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ڈیم کی دیوار پر چڑھ نہیں سکتے۔ یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ ایک مارخور کے لیے اس دیوار پر خود کو بیلنس کرنا زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو کسی خونخوار جانور کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک اسرائیلی یونیورسٹی کے پروفیسر نے بتایا کہ مارخور خود کو ایسے پہاڑوں اور دیواروں پر زیادہ پرسکون اور محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی شکاری ہوں اور کوئی اچھا شکار کرنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے یہ بات زیادہ آسان ہوگی کہ آپ کسی میدان سے کسی شکار کو شکار کریں یا پھر کسی ڈیم کی دیوار یا پہاڑی پر موجود شکار کو شکار کرتے ہوئے خود موت کے منہ میں چلے جائیں۔ یہ مارخور اس ڈیم کی دیوار پر سے گرتے اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ یہ دیوار بالکل کھڑی نہیں ہے، اس میں ان کے پاؤں رکھنے کے لیے کافی جگہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاؤں ربڑ کی طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ایسی جگہوں پر سلپ نہیں ہوتے، اور یوں یہ جانور بڑی ہی آسانی سے اس بظاہر مشکل نظر آنے والی جگہ پر چڑھ جاتا ہے۔ مارخور ایسی جگہوں پر زیادہ خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ اونچائی سے نیچے موجود ہر طرح کے خطرے کو وقت رہتے دیکھ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود ایک جانور کا ایک ڈیم کی عمودی دیوار پر بغیر کسی مشکل کے چڑھ جانا اور بحفاظت اتر جانا یقیناً اس جانور کی اس خاصیت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ نہ تو یہ جانور ڈرتا ہے اور نہ ہی تھکتا ہے۔ آج بھی جو لوگ اٹلی گھومنے جاتے ہیں ان میں سے کچھ مارخور کو دیکھنے کے لیے اس ڈیم کا ضرور رخ کرتے ہیں۔ پاکستان میں موجود مارخور بھی پہاڑی علاقوں کی سب سے خطرناک جگہوں میں ہی رہتے ہیں۔